Tanrı böyle istiyor. Tanrı böyle istiyor. Allahu Ekber! Allahu Ekber! السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی ایپیسوڈ 88 کے بارے میں۔ ناظرین، آپ سبھی جانتے ہو کہ ایپیسوڈ 88 بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے، کیونکہ ناظرین بیلین، مارکوس اور اس کے ساتھ جو بیت الحزن قلعے کا کماندار ہے، وہ تینوں ایک ایسا منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ جو بورو اور کاراکوش اور بورو کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف قرارگاہ میں صلاح الدین بھی اپنے پوری منصوبے بندے کی طور کاراکوش کو، بورو کو اور پاگل بھیڑیے بورو کو، ان عاطف سمیت سبھی سپاہیوں کو ایک سرنگ کھودنے کا حکم دے دیتے ہیں، لیکن ان کو بالکل بھی پتہ نہیں۔ دوسری طرف صلیبی تعاقب میں ہوتے ہیں کہ کیا کوئی اور تو منصوبہ بندی تو نہیں ان کی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کاراکوش کو جب سرنگ کھودنے کے لیے کلایا جائے گا، تو مطلب کہ ہمیں بہت زیادہ کنفیوز سینیریو دیکھنے کو ملیں گے۔ مطلب کہ دوسری طرف کاراتیگن اور البس ان دونوں کا جاسوسی کے طور پر بازنطینیوں کی یروشلم میں بھیجتے ہیں، جو کہ یروشلم میں وہ جا کر پوری معلومات لیتے ہیں، اور یقیناً معلومات لینے کے بعد وہ صلاح الدین کو آ کر بتائیں گے کہ صلاح الدین وہاں پر معاملات کیا ہیں۔ ناظرین، جب وہ پوری معلومات لیں گے تو فوراً وہ یہ فیصلہ کریں گے، اور کاراتیگن نکل کر باہر جو چرچ قلعے میں ہے، وہ باہر نکل کر کاراتیگن البس سے کہے گا کہ البس چلو یہاں سے چلیں، ہمیں صلاح الدین کو بہت اہم خبر سے آگاہ کرنا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ بیلین اور مارکوس
اپنے بیت الحزن قلعے کی حفاظت کے لیے پوری دفاعی قلعہ کریں گے، لیکن وہ بیلین مارکوس سے کہے گا کہ میری کونت ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جنگ کا اشارہ اور کوئی بھی لشکر کا اشارہ نہیں آیا۔ دوسری طرف ہمیں پھر دکھایا جائے گا کہ کاراکوش اور گوکبورو اور آتسی سمیت ایک سرنگ کھود رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر وہ گوکبورو کو کاراکوش کہے گا کہ ہم نے ایک دفعہ پھر ان کو مایوس کر چال دے کر ناکامیاب اور کامیاب ہو سکے ہیں۔ دوسری طرف کرک قلعے میں ہم دیکھیں گے کونتیس کے ساتھ ایک سپاہی آئے گا اور اسے کہے گا کہ حالات بہت زیادہ چندیزہ ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جو بالویڈ ہے، مطلب کہ کونت بالویڈ، اور بالویڈ کے سامنے وہ ماسک والا شخص آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ پھر ہمیں کرک قلعے میں دکھایا جاتا ہے کہ کونتیس آتی ہے اور سامنے دیکھتی ہے تو وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے شرلیون۔ شرلیون کو دیکھ کر کونتیس غصے سے کہتی ہے کہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ابھی فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے روانگی کے لیے جلد سے جلد چلے جاؤ۔ جس کے باعث شرلیون کہتا ہے کہ میں کرک قلعے کا کونت ہوں اور میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم کتنی بھی کوشش کر لو۔ پھر ہمیں ایک منظر میں دکھایا جاتا ہے کارا تیغن صلاح الدین کو کہتا ہے کیا، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی ایپیسوڈ 88 کے بارے میں۔ ناظرین، آپ سبھی جانتے ہو کہ ایپیسوڈ 88 بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے، کیونکہ ناظرین بیلین مارکوس اور اس کے ساتھ جو بیت الحزن قلعے کا کماندار ہے، وہ تینوں ایک ایسا منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ جو گوکبورو اور کاراکوش اور بورو کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف قرارگاہ میں صلاح الدین بھی اپنے پوری منصوبے بندے کی طور کاراکوش کو، گوکبورو کو اور پاگل بھیڑیے بورو کو، ان آتش سمیت سبھی سپاہیوں کو ایک سرنگ کھودنے کا حکم دے دیتے ہیں، لیکن ان کو بالکل بھی پتہ نہیں۔ دوسری طرف صلیبی تعاقب میں ہوتے ہیں کہ کیا کوئی اور تو منصوبہ بندی تو نہیں ان کی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کاراکوش کو جب سرنگ کھودنے کے لیے کلایا جائے گا تو مطلب کہ ہمیں بہت زیادہ کنفیوز سینیریو دیکھنے کو ملیں گے۔ مطلب کہ دوسری طرف کارا تیغن اور البس ان دونوں کا جاسوسی کے طور پر بازنطینیوں کی یروشلم میں بھیجتے ہیں، جو کہ یروشلم میں وہ جا کر پوری معلومات لیتے ہیں، اور یقیناً معلومات لینے کے بعد وہ صلاح الدین کو آ کر بتائیں گے کہ صلاح الدین وہاں پر معاملات کیا ہیں۔ ناظرین، جب وہ پوری معلومات لیں گے تو فوراً وہ یہ فیصلہ کریں گے اور کارا تیغن نکل کر باہر جو چرچ قلعے میں ہے، وہ باہر نکل کر کارا تیغن البس سے کہے گا کہ البس چلو یہاں سے چلیں، ہمیں صلاح الدین کو بہت اہم خبر سے آگاہ کرنا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ بیلین اور مارکوس اپنے بیت الحزن قلعے کی حفاظت کے لیے پوری دفاعی قلعہ کریں گے، لیکن وہ بیلین مارکوس سے کہے گا کہ میری کونت ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جنگ کا اشارہ اور کوئی بھی لشکر کا اشارہ نہیں آیا۔ دوسری طرف ہمیں پھر دکھایا جائے گا کہ کاراکوش اور گوکبورو اور آتسی سمیت ایک سرنگ کھود رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر وہ گوکبورو کو کاراکوش کہے گا کہ ہم نے ایک دفعہ پھر ان کو مایوس کر چال دے کر ناکامیاب اور کامیاب ہو سکے ہیں۔ دوسری طرف کرک قلعے میں ہم دیکھیں گے کونتیس کے ساتھ ایک سپاہی آئے گا اور اسے کہے گا کہ حالات بہت زیادہ چندیزہ ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جو بالویڈ ہے، مطلب کہ کونت بالویڈ، اور بالویڈ کے سامنے وہ ماسک والا شخص آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ پھر ہمیں کرک قلعے میں دکھایا جاتا ہے کہ کونتیس آتی ہے اور سامنے دیکھتی ہے تو وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے شرلیون۔ شرلیون کو دیکھ کر کونتیس غصے سے کہتی ہے کہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ابھی فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے روانگی کے لیے جلد سے جلد چلے جاؤ۔ جس کے باعث
کونت شرلیون مطلب کہ شرلیون کہتا ہے کہ میں کرک قلعے کا کونت ہوں اور میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم کتنی بھی کوشش کر لو۔ پھر ہمیں ایک منظر میں دکھایا جاتا ہے کارا تیغن صلاح الدین کو کہتا ہے کیا، پھر ہم دیکھیں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی ایپیسوڈ 88 کے بارے میں۔ ناظرین آپ سبھی جانتے ہو کہ ایپیسوڈ 88 بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے، کیونکہ ناظرین بیلین مارکوس اور اس کے ساتھ جو بیت الحزن قلعے کا کماندار ہے، وہ تینوں ایک ایسا منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ جو گوکبورو اور کاراکوش اور بورو کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن ناظرین دوسری طرف قرارگاہ میں صلاح الدین بھی اپنے پوری منصوبے بندے کی طور کاراکوش کو، گوکبورو کو اور پاگل بھیڑیے بورو کو، ان عاطس سمیت سبھی سپاہیوں کو ایک سرنگ کھودنے کا حکم دے دیتے ہیں، لیکن ان کو بالکل بھی پتہ نہیں۔ دوسری طرف صلیبی تعاقب میں ہوتے ہیں کہ کیا کوئی اور تو منصوبہ بندی تو نہیں ان کی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کاراکوش کو جب سرنگ کھودنے کے لیے کلایا جائے گا تو مطلب کہ ہم بہت زیادہ کنفیوز سینیریو دیکھنے کو ملیں گے۔ مطلب کہ دوسری طرف کارا تیغن اور البس ان دونوں کو جاسوسی کے طور پر بازنطینیوں کی یروشلم میں بھیجتے ہیں، جو کہ یروشلم میں وہ جا کر پوری معلومات لیتے ہیں اور یقیناً معلومات لینے کے بعد وہ صلاح الدین کو آ کر بتائیں گے کہ صلاح الدین وہاں پر معاملات کیا ہیں۔ ناظرین جب وہ پوری معلومات لیں گے تو فوراً وہ یہ فیصلہ کریں گے اور کارا تیغن نکل کر باہر جو چرچ قلعے میں ہے، وہ باہر نکل کر کارا تیغن البس سے کہے گا کہ البس چلو یہاں سے چلیں، ہمیں صلاح الدین کو بہت اہم خبر سے آگاہ کرنا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ بیلین اور مارکوس اپنے بیت الحزن قلعے کی حفاظت کے لیے پوری دفاعی قلعہ کریں گے، لیکن وہ بیلین مارکوس سے کہے گا کہ میری کونت ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جنگ کا اشارہ اور کوئی بھی لشکر کا اشارہ نہیں آیا۔ دوسری طرف ہمیں پھر دکھایا جائے گا کہ کاراکوش اور گوکبورو اور عاطسی سمیت ایک سرنگ کھود رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر وہ گوکبورو کو کاراکوش کہے گا کہ ہم نے ایک دفعہ پھر ان کو مایوس کر چال دے کر ناکامیاب اور کامیاب ہو سکے ہیں۔ دوسری طرف کرک قلعے میں ہم دیکھیں گے کونتس کے ساتھ ایک سپاہی آئے گا اور اسے کہے گا کہ حالات بہت زیادہ چندیزہ ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جو بالوڈ ہے، مطلب کہ کونت بالوڈ، اور بالوڈ کے سامنے وہ ماسک والا شخص آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ پھر ہمیں کرک قلعے میں دکھایا جاتا ہے کہ کونتس آتی ہے اور سامنے دیکھتی ہے تو وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے شرلیون کو دیکھ کر کونتس غصے سے کہتی ہے کہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ابھی فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے روانگی کے لیے جلد سے جلد چلے جاؤ۔ جس کے باعث کونت شرلیون مطلب کہ شرلیون کہتا ہے کہ میں کرک قلعے کا کونت ہوں اور میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم کتنی بھی کوشش کر لو۔ پھر ہمیں ایک منظر میں دکھایا جاتا ہے کارا تیغن صلاح الدین کو کہتا ہے کیا، پھر ہم دیکھیں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی ایپیسوڈ 88 کے بارے میں۔ ناظرین آپ سبھی جانتے ہو کہ ایپیسوڈ 88 بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے، کیونکہ ناظرین بیلین مارکوس اور اس کے ساتھ جو بیت الحزن قلعے کا کماندار ہے، وہ تینوں ایک ایسا منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ جو گوکبورو اور کاراکوش اور بورو کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن ناظرین دوسری طرف قرارگاہ میں صلاح الدین بھی اپنے پوری منصوبے بندے کی طور کاراکوش کو، گوکبورو کو اور پاگل بھیڑیے بورو کو، ان عاطس سمیت سبھی سپاہیوں کو ایک سرنگ کھودنے کا حکم دے دیتے ہیں، لیکن ان کو بالکل بھی پتہ نہیں۔ دوسری طرف صلیبی تعاقب میں ہوتے ہیں کہ کیا کوئی اور تو منصوبہ بندی تو نہیں ان کی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے
کہ کاراکوش کو جب سرنگ کھودنے کے لیے لایا جائے گا تو مطلب کہ ہم بہت زیادہ کنفیوز سینیریو دیکھنے کو ملیں گے. مطلب کہ دوسری طرف کاراتیگن اور البس ان دونوں کا جاسوسی کے طور پر بازنطینیوں کی یروشلم میں بھیجتے ہیں، جو کہ یروشلم میں وہ جا کر پوری معلومات لیتے ہیں، اور یقیناً معلومات لینے کے بعد وہ صلاح الدین کو آ کر بتائیں گے کہ صلاح الدین وہاں پر معاملات کیا ہے. ناظرین، جب وہ پوری معلومات لیں گے تو فوراً وہ یہ فیصلہ کریں گے اور کاراتیگن نکل کر باہر جو چرچ قلعے میں ہے وہ باہر نکل کر کاراتیگن البس سے کہے گا کہ البس چلو یہاں سے چلیں، ہمیں صلاح الدین کو بہت اہم خبر سے آگاہ کرنا ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ بیلین اور مارکوس اپنے بیت الحصن قلعے کی حفاظت کے لیے پوری دفاعی قلعہ کریں گے، لیکن وہ بیلین مارکوس سے کہے گا کہ میری کونت ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جنگ کا اشارہ اور کوئی بھی لشکر کا اشارہ نہیں آیا. دوسری طرف ہمیں پھر دکھایا جائے گا کہ کاراکوش اور گوکبورو اور آتسی سمیت ایک سرنگ کھود رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر وہ گوکبورو کو کاراکوش کہے گا کہ ہم نے ایک دفعہ پھر ان کو مایوس کر چال دے کر ناکامیاب اور کامیاب ہو سکے ہیں. دوسری طرف کرک قلعے میں ہم دیکھیں گے کونتیس کے ساتھ ایک سپاہی آئے گا اور اسے کہے گا کہ حالات بہت زیادہ چندیزہ ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ جو بالوڈ ہے، مطلب کہ کونت بالوڈ، اور بالوڈ کے سامنے وہ ماسک والا شخص آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. پھر ہمیں کرک قلعے میں دکھایا جاتا ہے کہ کونتیس آتی ہے اور سامنے دیکھتی ہے تو وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے شرلیون کو دیکھ کر کونتیس غصے سے کہتی ہے کہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ابھی فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے روانگی کے لیے جلد سے جلد چلے جاؤ. جس کے باعث شرلیون کہتا ہے کہ میں کرک قلعے کا کونت ہوں اور میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم کتنی بھی کوشش کر لو. پھر ہمیں ایک منظر میں دکھایا جاتا ہے کاراتیگن صلاح الدین کو کہتا ہے کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی ایپیسوڈ 88 کے بارے میں. ناظرین، آپ سبھی جانتے ہو کہ ایپیسوڈ 88 بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے، کیونکہ ناظرین بیلین، مارکوس اور اس کے ساتھ جو بیت الحصن قلعے کا کماندار ہے وہ تینوں ایک ایسا منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ جو گوکبورو اور کاراکوش اور بورو کو کچھ نہیں پتہ چلے گا. لیکن ناظرین، دوسری طرف قرارگاہ میں صلاح الدین بھی اپنے پوری منصوبے بندی کی طور کاراکوش کو، گوکبورو کو اور پاگل بھیڑیے بورو کو، ان آتش سمیت سبھی سپاہیوں کو ایک سرنگ کھودنے کا حکم دے دیتے ہیں، لیکن ان کو بالکل بھی پتہ نہیں. دوسری طرف صلیبی تعاقب میں ہوتے ہیں کہ کیا کوئی اور تو منصوبہ بندی تو نہیں ان کی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کاراکوش کو جب سرنگ کھودنے کے لیے لایا جائے گا تو مطلب کہ ہم بہت زیادہ کنفیوز سینیریو دیکھنے کو ملیں گے. مطلب کہ دوسری طرف کاراتیگن اور البس ان دونوں کا جاسوسی کے طور پر بازنطینیوں کی یروشلم میں بھیجتے ہیں، جو کہ یروشلم میں وہ جا کر پوری معلومات لیتے ہیں، اور یقیناً معلومات لینے کے بعد وہ صلاح الدین کو آ کر بتائیں گے کہ صلاح الدین وہاں پر معاملات کیا ہے. ناظرین، جب وہ پوری معلومات لیں گے تو فوراً وہ یہ فیصلہ کریں گے اور کاراتیگن نکل کر باہر جو چرچ قلعے میں ہے وہ باہر نکل کر کاراتیگن البس سے کہے گا کہ البس چلو یہاں سے چلیں، ہمیں صلاح الدین کو بہت اہم خبر سے آگاہ کرنا ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ بیلین اور مارکوس اپنے بیت الحصن قلعے کی حفاظت کے لیے پوری دفاعی قلعہ کریں گے، لیکن وہ بیلین مارکوس سے کہے گا کہ میری کونت ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جنگ کا اشارہ اور کوئی بھی لشکر کا اشارہ نہیں آیا. دوسری طرف ہمیں پھر دکھایا جائے گا کہ کاراکوش اور گوکبورو اور آتسی سمیت ایک سرنگ کھود رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر وہ گوکبورو کو کاراکوش کہے گا
کہ ہم نے ایک دفعہ پھر ان کو مایوس کر چال دے کر ناکامیاب اور کامیاب ہو سکے ہیں۔ دوسری طرف کرک قلعے میں ہم دیکھیں گے 29 کے ساتھ ایک سپاہی آئے گا اور اسے کہے گا کہ حالات بہت زیادہ چندیزہ ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جو بالوڈ ہے، مطلب کہ کونت بالوڈ، اور بالوڈ کے سامنے وہ ماسک والا شخص آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ پھر ہمیں کرک قلعے میں دکھایا جاتا ہے کہ 29 آتی ہے اور سامنے دیکھتی ہے تو وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے شرلیون کو دیکھ کر 29 غصے سے کہتی ہے کہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ابھی فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے روانگی کے لیے جلد سے جلد چلے جاؤ۔ جس کے باعث شرلیون، مطلب کہ شرلیون کہتا ہے کہ میں کرک قلعے کا کونت ہوں اور میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم کتنی بھی کوشش کر لو۔ پھر ہمیں ایک منظر میں دکھایا جاتا ہے کارا تیغن صلاح الدین کو کہتا ہے کیا، پھر ہم دیکھیں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی ایپیسوڈ 88 کے بارے میں۔ ناظرین، آپ سبھی جانتے ہو کہ ایپیسوڈ 88 بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے، کیونکہ ناظرین بیلین، مارکوس اور اس کے ساتھ جو بیت الحزن قلعے کا کماندار ہے، وہ تینوں ایک ایسا منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ جو گوکبورو اور کاراکوش اور بورو کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف قرارگاہ میں صلاح الدین بھی اپنے پوری منصوبے بندی کی طور کاراکوش کو، گوکبورو کو اور پاگل بھیڑیے بورو کو، ان عاطس سمیت سبھی سپاہیوں کو ایک سرنگ کھودنے کا حکم دے دیتے ہیں، لیکن ان کو بالکل بھی پتہ نہیں۔ دوسری طرف صلیبی تعاقب میں ہوتے ہیں کہ کیا کوئی اور تو منصوبہ بندی تو نہیں ان کی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کاراکوش کو جب سرنگ کھودنے کے لیے کلایا جائے گا تو مطلب کہ ہم بہت زیادہ کنفیوز سینیریو دیکھنے کو ملیں گے۔ مطلب کہ دوسری طرف کارا تیغن اور البس ان دونوں کو جاسوسی کے طور پر بازنطینیوں کی یروشلم میں بھیجتے ہیں، جو کہ یروشلم میں وہ جا کر پوری معلومات لیتے ہیں، اور یقیناً معلومات لینے کے بعد وہ صلاح الدین کو آ کر بتائیں گے کہ صلاح الدین وہاں پر معاملات کیا ہیں۔ ناظرین، جب وہ پوری معلومات لیں گے تو فوراً وہ یہ فیصلہ کریں گے اور کارا تیغن نکل کر باہر جو چرچ قلعے میں ہے، وہ باہر نکل کر کارا تیغن البس سے کہے گا کہ البس چلو یہاں سے چلیں، ہمیں صلاح الدین کو بہت اہم خبر سے آگاہ کرنا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ بیلین اور مارکوس اپنے بیت الحزن قلعے کی حفاظت کے لیے پوری دفاعی قلعہ کریں گے، لیکن وہ بیلین مارکوس سے کہے گا کہ میری کونت ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جنگ کا اشارہ اور کوئی بھی لشکر کا اشارہ نہیں آیا۔ دوسری طرف ہمیں پھر دکھایا جائے گا کہ کاراکوش اور گوکبورو اور آتسی سمیت ایک سرنگ کھود رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر وہ گوکبورو کو کاراکوش کہے گا کہ ہم نے ایک دفعہ پھر ان کو مایوس کر چال دے کر ناکامیاب اور کامیاب ہو سکے ہیں۔ دوسری طرف کرک قلعے میں ہم دیکھیں گے 29 کے ساتھ ایک سپاہی آئے گا اور اسے کہے گا کہ حالات بہت زیادہ چندیزہ ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جو بالوڈ ہے، مطلب کہ کونت بالوڈ، اور بالوڈ کے سامنے وہ ماسک والا شخص آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ پھر ہمیں کرک قلعے میں دکھایا جاتا ہے کہ 29 آتی ہے اور سامنے دیکھتی ہے تو وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے شرلیون کو دیکھ کر 29 غصے سے کہتی ہے کہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ابھی فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے روانگی کے لیے جلد سے جلد چلے جاؤ۔ جس کے باعث شرلیون، مطلب کہ شرلیون کہتا ہے کہ میں کرک قلعے کا کونت ہوں اور میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم کتنی بھی کوشش کر لو۔ پھر ہمیں ایک منظر میں دکھایا جاتا ہے کارا تیغن صلاح الدین کو کہتا ہے کیا، پھر ہم دیکھیں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی ایپیسوڈ 88 کے بارے میں۔
ناظرین آپ سبھی جانتے ہو کہ ایپیسوڈ 88 بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے، کیونکہ ناظرین بیلین، مارکوس اور اس کے ساتھ جو بیت الحزن قلعے کا کماندار ہے، وہ تینوں ایک ایسا منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ جو گوکبورو اور کاراکوش اور بورو کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن ناظرین دوسری طرف قرارگاہ میں صلاح الدین بھی اپنے پوری منصوبے بندے کی طور کاراکوش کو، گوکبورو کو اور پاگل بھیڑیے بورو کو، ان عاطس سمیت سبھی سپاہیوں کو ایک سرنگ کھودنے کا حکم دے دیتے ہیں، لیکن ان کو بالکل بھی پتہ نہیں۔ دوسری طرف صلیبی تعاقف میں ہوتے ہیں کہ کیا کوئی اور تو منصوبہ بندی تو نہیں ان کی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کاراکوش کو جب سرنگ کھودنے کے لیے ایک لایا جائے گا، تو مطلب کہ ہم بہت زیادہ کنفیوز سینیریو دیکھنے کو ملیں گے۔ مطلب کہ دوسری طرف کاراتیگن اور البس ان دونوں کا جاسوسی کے طور پر بازنطینیوں کی یروشلم میں بھیجتے ہیں، جو کہ یروشلم میں وہ جا کر پوری معلومات لیتے ہیں، اور یقیناً معلومات لینے کے بعد وہ صلاح الدین کو آ کر بتائیں گے کہ صلاح الدین وہاں پر معاملات کیا ہیں۔ ناظرین جب وہ پوری معلومات لیں گے تو فوراً وہ یہ فیصلہ کریں گے، اور کاراتیگن نکل کر باہر جو چرچ قلعے میں ہے، وہ باہر نکل کر کاراتیگن البس سے کہے گا کہ البس چلو یہاں سے چلیں، ہمیں صلاح الدین کو بہت اہم خبر سے آگاہ کرنا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ بیلین اور مارکوس اپنے بیت الحزن قلعے کی حفاظت کے لیے پوری دفاعی قلعہ کریں گے، لیکن وہ بیلین مارکوس سے کہے گا کہ میری کونت ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جنگ کا اشارہ اور کوئی بھی لشکر کا اشارہ نہیں آیا۔ دوسری طرف ہمیں پھر دکھایا جائے گا کہ کاراکوش اور گوکبورو اور آتسی سمیت ایک سرنگ کھود رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر وہ گوکبورو کو کاراکوش کہے گا کہ ہم نے ایک دفعہ پھر ان کو مایوس کر چال دے کر ناکامیاب اور کامیاب ہو سکے ہیں۔ دوسری طرف کرک قلعے میں ہم دیکھیں گے کونتس کے ساتھ ایک سپاہی آئے گا اور اسے کہے گا کہ حالات بہت زیادہ چندیزہ ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جو بالوڈ ہے، مطلب کہ کونت بالوڈ، اور بالوڈ کے سامنے وہ ماسک والا شخص آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ پھر ہمیں کرک قلعے میں دکھایا جاتا ہے کہ کونتس آتی ہے اور سامنے دیکھتی ہے تو وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے شرلیون کو دیکھ کر کونتس غصے سے کہتی ہے کہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ابھی فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے روانگی کے لیے جلد سے جلد چلے جاؤ، جس کے باعث شرلیون کہتا ہے کہ میں کرک قلعے کا کونت ہوں اور میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم کتنی بھی کوشش کر لو۔ پھر ہمیں ایک منظر میں دکھایا جاتا ہے کاراتیگن صلاح الدین کو کہتا ہے کیا، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی ایپیسوڈ 88 کے بارے میں۔ ناظرین آپ سبھی جانتے ہو کہ ایپیسوڈ 88 بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے، کیونکہ ناظرین بیلین، مارکوس اور اس کے ساتھ جو بیت الحزن قلعے کا کماندار ہے، وہ تینوں ایک ایسا منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ جو گوکبورو اور کاراکوش اور بورو کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن ناظرین دوسری طرف قرارگاہ میں صلاح الدین بھی اپنے پوری منصوبے بندے کی طور کاراکوش کو، گوکبورو کو اور پاگل بھیڑیے بورو کو، ان عاطس سمیت سبھی سپاہیوں کو ایک سرنگ کھودنے کا حکم دے دیتے ہیں، لیکن ان کو بالکل بھی پتہ نہیں۔ دوسری طرف صلیبی تعاقف میں ہوتے ہیں کہ کیا کوئی اور تو منصوبہ بندی تو نہیں ان کی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کاراکوش کو جب سرنگ کھودنے کے لیے ایک لایا جائے گا، تو مطلب کہ ہم بہت زیادہ کنفیوز سینیریو دیکھنے کو ملیں گے۔ مطلب کہ دوسری طرف کاراتیگن اور البس ان دونوں کا جاسوسی کے طور پر بازنطینیوں کی یروشلم میں بھیجتے ہیں، جو کہ یروشلم میں وہ جا کر پوری معلومات لیتے ہیں، اور یقیناً معلومات لینے کے بعد وہ
صلاح الدین کو آ کر بتائیں گے کہ صلاح الدین وہاں پر معاملات کیا ہیں۔ ناظرین جب وہ پوری معلومات لیں گے تو فوراً وہ یہ فیصلہ کریں گے اور کاراتیگن نکل کر باہر جو چرچ قلعے میں ہے وہ باہر نکل کر کاراتیگن البس سے کہے گا کہ البس چلو یہاں سے چلیں، ہمیں صلاح الدین کو بہت اہم خبر سے آگاہ کرنا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ بیلین اور مارکوس اپنے بیت الحصن قلعے کی حفاظت کے لیے پوری دفاعی قلعہ کریں گے، لیکن وہ بیلین مارکوس سے کہے گا کہ میری کونت ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جنگ کا اشارہ اور کوئی بھی لشکر کا اشارہ نہیں آیا۔ دوسری طرف ہمیں پھر دکھایا جائے گا کہ کاراکوش اور گوکبورو اور آتسی سمیت ایک سرنگ کھود رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر وہ گوکبورو کو کاراکوش کہے گا کہ ہم نے ایک دفعہ پھر ان کو مایوس کر چال دے کر ناکامیاب اور کامیاب ہو سکے ہیں۔ دوسری طرف کرک قلعے میں ہم دیکھیں گے کونتیس کے ساتھ ایک سپاہی آئے گا اور اسے کہے گا کہ حالات بہت زیادہ چندیزہ ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جو بالوڈ ہے، مطلب کہ کونت بالوڈ اور بالوڈ کے سامنے وہ ماسک والا شخص آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ پھر ہمیں کرک قلعے میں دکھایا جاتا ہے کہ کونتیس آتی ہے اور سامنے دیکھتی ہے تو وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے شرلیون کو دیکھ کر کونتیس غصے سے کہتی ہے کہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ابھی فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے روانگی کے لیے جلد سے جلد چلے جاؤ، جس کے باعث کونت شرلیون کہتا ہے کہ میں کرک قلعے کا کونت ہوں اور میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم کتنی بھی کوشش کر لو۔ پھر ہمیں ایک منظر میں دکھایا جاتا ہے کاراتیگن صلاح الدین کو کہتا ہے کیا، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی ایپیسوڈ 88 کے بارے میں۔ ناظرین آپ سبھی جانتے ہو کہ ایپیسوڈ 88 بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے، کیونکہ ناظرین بیلین مارکوس اور اس کے ساتھ جو بیت الحصن قلعے کا کماندار ہے وہ تینوں ایک ایسا منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ جو گوکبورو اور کاراکوش اور بورو کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن ناظرین دوسری طرف قرارگاہ میں صلاح الدین بھی اپنے پوری منصوبے بندے کی طور کاراکوش کو، گوکبورو کو اور پاگل بھیڑیے بورو کو، ان آتش سمیت سبھی سپاہیوں کو ایک سرنگ کھودنے کا حکم دے دیتے ہیں، لیکن ان کو بالکل بھی پتہ نہیں۔ دوسری طرف صلیبی تعاقف میں ہوتے ہیں کہ کیا کوئی اور تو منصوبہ بندی تو نہیں ان کی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کاراکوش کو جب سرنگ کھودنے کے لیے ایک لایا جائے گا تو مطلب کہ ہمیں بہت زیادہ کنفیوز سینیریو دیکھنے کو ملیں گے۔ مطلب کہ دوسری طرف کاراتیگن اور البس ان دونوں کا جاسوسی کے طور پر بازنطینیوں کی یروشلم میں بھیجتے ہیں، جو کہ یروشلم میں وہ جا کر پوری معلومات لیتے ہیں اور یقیناً معلومات لینے کے بعد وہ صلاح الدین کو آ کر بتائیں گے کہ صلاح الدین وہاں پر معاملات کیا ہیں۔ ناظرین جب وہ پوری معلومات لیں گے تو فوراً وہ یہ فیصلہ کریں گے اور کاراتیگن نکل کر باہر جو چرچ قلعے میں ہے وہ باہر نکل کر کاراتیگن البس سے کہے گا کہ البس چلو یہاں سے چلیں، ہمیں صلاح الدین کو بہت اہم خبر سے آگاہ کرنا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ بیلین اور مارکوس اپنے بیت الحصن قلعے کی حفاظت کے لیے پوری دفاعی قلعہ کریں گے، لیکن وہ بیلین مارکوس سے کہے گا کہ میری کونت ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جنگ کا اشارہ اور کوئی بھی لشکر کا اشارہ نہیں آیا۔ دوسری طرف ہمیں پھر دکھایا جائے گا کہ کاراکوش اور گوکبورو اور آتسی سمیت ایک سرنگ کھود رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر وہ گوکبورو کو کاراکوش کہے گا کہ ہم نے ایک دفعہ پھر ان کو مایوس کر چال دے کر ناکامیاب اور کامیاب ہو سکے ہیں۔ دوسری طرف کرک قلعے میں ہم دیکھیں گے کونتیس کے ساتھ ایک سپاہی آئے گا اور اسے کہے گا کہ حالات بہت زیادہ چندیزہ ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جو
بالویڈ ہے، مطلب کہ کونت بالویڈ، اور بالویڈ کے سامنے وہ ماسک والا شخص آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ پھر ہمیں قلعے میں دکھایا جاتا ہے کہ کونتس آتی ہے اور سامنے دیکھتی ہے تو وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے شرلیون۔ شرلیون کو دیکھ کر کونتس غصے سے کہتی ہے کہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ابھی فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے روانگی کے لیے جلد سے جلد چلے جاؤ۔ جس کے باعث کونت شرلیون، مطلب کہ شرلیون کہتا ہے کہ میں قلعے کا کونت ہوں اور میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم کتنی بھی کوشش کر لو۔ پھر ہمیں ایک منظر میں دکھایا جاتا ہے کاراتیگن صلاح الدین کو کہتا ہے کیا، پھر ہم دیکھیں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں